صدر ٹرمپ کا دورہ چین، یہ کافی عرصے سے موجود تھا دورہ چین، لیکن یہ ہو نہیں رہا تھا کیونکہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ چھڑ گئی، اور اس جنگ کی وجہ سے یہ تقریباً 3 دفعہ مؤخر ہوا ہے، اور بالآخر یہ دورہ اب مکمل ہوا۔ آج صدر ٹرمپ جو ہے وہ چین پہنچ چکے ہیں، تقریباً 2 دن کا دورہ ہے۔ کل ایک امپورٹنٹ جو دن ہے وہ کل کا ہوگا، اور پرسوں انہوں نے واپس چلے جانا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بہت کوشش کی اس دوران کہ ان کے دورہ چین سے پہلے پہلے ایران کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہو جائے۔ پاکستان کو بھی انہوں نے کافی پیمپر کیا، ہمارے حکمرانوں کو بہت زیادہ تعریفیں کی، فیلڈ مارشل کی، شہباز شریف صاحب کی بہت ہلہ شیری دی، اور پاکستانی حکمرانوں نے بھی، ہمارے حکمرانوں نے بھی بہت زیادہ کوشش کی ایران کی، اور ایران کو بھی قابو کرنے کی کوشش کی کہ امریکی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ معاہدہ ہو جائے۔ لیکن ایران نے اپنی جو ریڈ لائن ہے ایک انہوں نے طے کی ہوئی تھی، اس ریڈ لائن کو عبور کرنے سے انکار کر دیا، اور کسی قسم کے پریشر میں نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو بھی چاہیے کہ پاکستان کی جو سیاسی اور اس کی قیادت ہے وہ ایران سے کچھ سبق سیکھے، اور ایران کی جو قیادت نے جس طریقے سے ایک دانشمندانہ فیصلے کیے اور اپنی بات پہ قائم رہے اور اپنی سلامتی کا تحفظ کیا، خود مختاری کا، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، کچھ سبق ان سے حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ بہت کوشش کی گئی ایران کے ساتھ معاملہ طے کرنے کی، یہاں تک کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ انہوں نے تہران کا وزٹ بھی کیا، ان کے ساتھ محسن نقوی صاحب تھے، ان کے خصوصی ایلچی، اور بالا بالا ریاست اور حکومت سے بالا بالا ون مین شو چلانے کی کوشش کی، لیکن آرمی چیف کا جو دورہ ایران تھا اس میں بھی کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اور ایران جو ہے وہ راضی نہیں ہو سکا۔ اسی طریقے سے کیونکہ ایران جو ہے وہ اس وقت ایران جڑا ہوا ہے چائنا کے ساتھ، چائنا اور ایران کا 25 سال سے 50 سال کا ایک ایگریمنٹ ہے، تجارتی اور معاشی شراکت داری کا، اور یہ 25 سے 50 سال کا ایک ایگریمنٹ ہے، اور جو جیسے پاکستان میں سی پیک ہے، اسی طریقے سے ایران میں بھی جو ہے وہ تجارتی روٹ ہے، تجارتی راہداری ہے۔ ایران کے ساتھ بھی چائنا کے بہت زیادہ درینہ اور اچھے مراسم ہیں، تو اس اعتبار سے چائنا پہ وہ زیادہ انحصار کر رہا ہے، اور رشیا پہ، تو گو کہ بظاہر اسلام آباد ٹاکس کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا گیا، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ ایران کے ساتھ ایران جو ہے وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن نیتن یاہو کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 2 نمبری کر رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ دوغلاپن کر رہا ہے اور ڈبل گیم کر رہا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی پھر ایک اور بھی الزام آ چکا ہے پاکستان پہ، اور وہ امریکن کانگریس میں آیا ہیئرنگ کے دوران، اور اس کے ساتھ ساتھ زلمے خلیل زاد نے بھی اس کو آگے پھر بڑھایا، اس کو بڑھوتری دی کہ جو ہمارا نور خان ایئر بیس ہے راول پنڈی کا، وہ استعمال ہوا ہے ایران کے جہازوں کے لیے، ایران کے جنگی طیاروں کے لیے۔ ہمارا نور خان ایئر بیس یعنی کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ ایران کے حق میں استعمال ہوئی، اور ایران نے اپنے مخالفین کو وہاں سے جو ہے وہ پروازیں کی ہیں اپنے جیٹ فائٹرز کی۔ تو یہ ایک نیا پریشر ٹیکٹکس ہے، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر امریکہ کو، صدر ٹرمپ کو پسند کا معاہدہ نہ ملا، پسند کی ڈیل نہ ہوئی، تو انہوں نے یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پہ ڈالنا ہے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو اس لیے اس سے پہلے پہلے تیاری کر لینی چاہیے۔ بہرحال صدر ٹرمپ جو ہے وہ چائنا پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ ایگریمنٹ ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکا۔ اب چائنا میں جو ہے جی معاملہ، کیونکہ کیوں چاہ رہے تھے صدر ٹرمپ جو ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کی طرف سے یہ بات کنوے کر دی گئی کہ صدر ٹرمپ کے دورہ چین پہ جو ٹاپ آف دا لسٹ ایجنڈے میں ہوگا وہ ایران امریکہ جنگ ہوگی، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہرمز کی جو بندش ہے اور جو بحری ناکہ بندی کی ہوئی ہے اس پہ بات ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ چائنا نے اس وزٹ کو، صدر ٹرمپ کے اس وزٹ کو لوکلائز کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے اصل معاملہ، تو اس لیے صدر ٹرمپ جو ہے وہ انڈر پریشر کھیلیں گے آج چائنا کے ساتھ، آج اور کل۔ اس وقت معاملہ ہے جی، ایک تو 28ویں ترمیم بہت زیادہ سرگرم عمل ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اور اس میں 28ویں ترمیم آ رہی ہے۔ نمبر 1 یہ میرا جو پہلا اعتراض ہے کہ اس پارلیمان کو
تو یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جن کو پارلیمنٹیرینز کہتے ہیں، یہ پارلیمنٹیرینز ہے ہی نہیں، یہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہی نہیں ہوئے، یہ تو جعلی فارم 47 دے دیا گیا ہے، بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ دے دیا جائے، ان کو جعلی فارم 47 دے دیا ہارے ہوئے لوگوں کو، تو ان کو تو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں، الا یہ کہ یہ جا کے وہاں پہ آئین میں ترمیم کریں۔ پہلے 2 ترامیم غیر آئینی کی جا چکی ہیں اور اداروں کو مسمار کیا جائے، اب 28ویں ترمیم آ رہی ہے۔ 28ویں ترمیم میں جو کہ یقیناً غیر آئینی ہوگی اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جب تک کہ یہ ہائیبرڈ نظام اور ڈبل ہائیبرڈ نظام قائم ہے، جب تک فیلڈ مارشل ہیں اس وقت تک یہ چیزیں برقرار رہیں گی۔ جیسے ہی فیلڈ مارشل کی رخصتی کا عمل شروع ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری آنے والی پارلیمان جو ہے ان سب ترامیم کو ختم کرے گی۔ تو بہرحال اس وقت 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور 28ویں ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی کو انڈر پریشر کیا جا رہا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم NFC اور 18ویں ترمیم کو ریوائز کریں گے، ریوزٹ کریں گے، اور 18ویں ترمیم اگر ریوزٹ ہوتی ہے تو بہت سارے محکمے جو کہ صوبوں کو جا چکے ہیں وہ واپس آئیں گے۔ NFC ایوارڈ میں چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے تو وہ بھی صوبے سوائے پنجاب کے کوئی صوبہ راضی نہیں ہے، تو یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک کرائسس موجود ہے۔ نیکسٹ ہے جی کہ جو اس کے علاوہ کراچی کو وہ کہتے ہیں جی کراچی لے لیا جائے پیپلز پارٹی سے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ کراچی ایک بہانہ ہے اور NFC بھی یہاں تک کہ میں کہتا ہوں ایک بہانہ ہے، NFC میں کیا جا سکتا ہے، اور 18ویں ترمیم میں البتہ وہ چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ بھی تھا کہ صوبے بنا دیے جائیں زیادہ سے زیادہ۔ مجھے ایک ہی اعتراض ہے جو کہ حقیقی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کر نہیں سکتے، ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ الیکشن چور ہیں اور یہ جتنی بھی چھیڑ خانی کریں گے اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہوگی۔ جب بھی آزاد پارلیمان آئے گی، عوام کے منتخب ووٹوں سے آئے گی، تو یہ سارے کا سارا جتنا بھی یہ عمارت کھڑی کر رہے ہیں آئین توڑ کر، وہ ساری کی ساری مسمار ہونی ہے اور پھر جو کرنے والے ہیں وہ پھنسیں گے۔ یہ سب کچھ غیر آئینی ہو رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دھمکی دی ہے، اور خاص طور پہ نیّر بخاری صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور وہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب سے پوچھے بغیر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کارنر کیا گیا تو یہ حکومت اور شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہیں گے، یعنی کہ حکومت بھی نہیں رہے گی اور شہباز شریف وزیر اعظم بھی نہیں رہیں گے، اور یہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا نون لیگ کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ نون لیگ کی وجہ سے تو یہ نہیں ہے، بلکہ نون لیگ اور یہ سارا سیٹ اپ جو ہے یہ بنایا ہمارے فیلڈ مارشل نے، اور فیلڈ مارشل جب تک ہیں تو یہ جعلی نظام چلتا رہے گا۔ جب وہ اپنے عہدے پہ نہیں رہیں گے، اس کے بعد پھر سب کو آٹے دال کا بھاؤ جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا، اور معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ ناپائیدار ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ 8 فروری کا الیکشن متنازع، اور اس میں میرے سامنے ایک فیفن کی رپورٹ پڑی ہے، اور تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، تیسرا سال چل رہا ہے، ابھی تک جو 2 سال بعد بھی یعنی کہ تیسرے سال بھی عام انتخابات کی جو 1/3 سے زائد انتخابی درخواستیں ہیں وہ زیر التوا پڑی ہیں۔ جو انتخابی عذرداریاں ہیں، جو جعلی فارم 47 تقسیم دیا گیا، وہ ساری الیکشن ٹریبیونل نے 376 میں سے 240 درخواستوں کا فیصلہ سنایا، اور ان میں سے 90% درخواستوں کا فیصلہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ سنایا گیا ہے۔ اور دھاندلی انہوں نے کہا جی کہ فار ایگزامپل شہباز شریف والے حلقے کا، نواز شریف صاحب والے حلقے کا، مریم صاحبہ والے حلقے کا، اس میں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ان کو سنا گیا ہے، میرٹ پہ نہیں سنا گیا، وہ وہیں کا وہیں ہے۔ تو الیکشن ٹریبیونل میں 128 قومی اور صوبائی اسمبلی حلقوں کی درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں، اور انتخابی درخواستوں کا جو فیصلہ ہے وہ صرف 180 دن میں ہونا ہوتا ہے، 6 ماہ کے اندر اندر فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ تو جسٹس جہانگیری صاحب نے، طارق محمود جہانگیری نے جب یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی 6 ماہ کے اندر اندر، اور انہوں نے اسلام آباد کے حلقوں کا ریکارڈ مانگ لیا، تو ریکارڈ نہیں دیا گیا بلکہ جسٹس جہانگیری کو ہی نوکری سے فارغ کر دیا گیا، اور ان کو گھر بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد جو بقیہ ججز بچے ان کو آپ نے مختلف صوبوں میں بھیج دیا، کسی کو سندھ میں، کسی کو پشاور میں، کسی کو لاہور پنجاب میں۔ تو یہ حرکت کی گئی،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پرابلم ان کو یہی تھا کہ یہ الیکشن نہ کھلے، اور اگر الیکشن کھل جاتے ہیں تو یہ پکڑے جائیں گے۔ تو اسی لیے انتخابی درخواستوں کی جو درخواستوں کا فیصلہ ہے وہ بھی نہیں ہو رہا، اور ڈیڈ لائن تھی اکتوبر 24 کی۔ فروری میں الیکشن ہوئے، اکتوبر 24، اس کے بعد آپ دیکھ لیں اکتوبر کی آخری سمائی گزر گئی 24 کی، اس کے بعد آ گیا 25، اور اس کے بعد آ گیا 26۔ تو اتنا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو سکے انتخابی عذرداریوں کی۔ اسلام آباد کی کسی بھی انتخابی درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ 240 فیصلوں میں سے 123 کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ اب تک 18 اپیلوں پر فیصلہ دے چکی ہے صرف۔ تو یہ ہے رزلٹ۔ تو جیسے ہی یہ نظام ختم ہوگا، جو میں آپ کو یہ ساری بات میں نے بتانے کا مقصد ہے کہ جیسے یہ نظام ختم ہوگا اور فیلڈ مارشل صاحب نہیں رہیں گے، اور انڈیپینڈنٹ خود مختار ایک آزاد پارلیمنٹ آ جائے گی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ری اوپن ہوں گی، اور ری اوپن ہونے کے بعد یہ 8 فروری والے سارے جو ہیں یہ رگڑے میں آئیں گے۔ تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اگر انہوں نے یہ حرکتیں کیں اور پیپلز پارٹی کو کارنر کیا گیا، تو حکومت اور شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے جی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ایک اور خبر ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے واضح طور پر، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں، 2-3 دن سے کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی آپس میں ملاقاتیں چل رہی ہیں، اور فیلڈ مارشل جڑ گئے ہیں نون لیگ کے ساتھ، اور پاکستان پیپلز پارٹی اب ذرا تھوڑا سا اپنا مستقبل دیکھ رہی ہے کہ ان کا مستقبل تاریک نہ ہو جائے، کیونکہ نون لیگ اور فیلڈ مارشل جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہو چکے ہیں جی۔